19 اگست 2024 کارساز کراچی میں ایک خاتون جو کہ لینڈ کروزر چلا رہی تھیں، جو وائف ہیں دانش اقبال کی، جو کہ سی ای او ہیں گل احمد فیبرکس کے اور میٹرو انرجی گروپس کے، اس کے علاوہ بھی کافی سارے ملٹی نیشنل کمپنیز کے. تو وہ گاڑی چلاتے ہوئے پہلے تو وہ ایک کھڑی گاڑی کو، پارک گاڑی کو ہٹ کرتی ہیں، اس کے بعد پھر آگے ایک موٹر سائیکل سوار کو ہٹ کرتی ہیں، اس کے بعد پھر ایک اور موٹر سائیکل سوار کو ہٹ کرتی ہیں اور موقع واردات سے فرار ہونے کے لیے وہ اپنی سپیڈ کو بڑھا دیتی ہیں. انفارچونیٹلی وہ ایک تیسری موٹر سائیکل کو بھی ہٹ کرتی ہیں، جس کے اوپر 55 سالہ عمران عارف اور ان کے ساتھ ان کی 25 سالہ بیٹی آمنہ عارف سوار تھیں، جو کہ MBA کی اسٹوڈنٹ تھیں اور آئلٹس کی تیاری کر رہی تھیں بائٹ جانے کے لیے. انفارچونیٹلی موقع پر ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اس ایکسیڈنٹ کے بعد وہ اپنی سپیڈ کم کرنے کے بجائے اور بڑھا دیتی ہیں اور انفارچونیٹلی آگے موڑ پر ان کا جو ہے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور گاڑی الٹ جاتی ہے. جو مقامی لوگ تھے انہوں نے نتاشا دانش کو حراست میں لیا. موقع پر حکومتی ادارے جو ہیں وہ عمل میں آتے ہیں اور رینجرز فوری طور پر وہاں پہ پہنچ کے موقع کو دبا دیتی ہے اور نتاشا دانش کو لے کر تھانے چلی جاتی ہیں. اور پھر وہی سب کچھ جو ایلیٹ کلاس اس ملک میں کرتی آ رہی ہے. اس سے پہلے بھی ماضی میں ہمیں بہت سارے کیسز دیکھنے کو ملے، جیسے کہ شہزیب قتل کیس، جس میں شاہ رخ جتوئی نے شہزیب نامی ایک لڑکے کو قتل کیا. پھر سرفراز قتل کیس، جس میں رینجر نے سرفراز نامی ایک لڑکے کو گولی مار دی. اور اس کے بعد بلاج قتل کیس، اور اس طرح کے کافی سارے کیسز ہمارے سامنے موجود ہیں. اور بہت سارے کیسز میں میجورٹی میں ہمیں یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ جو قاتل ہوتا ہے وہ دیت دے کے یا بلڈ منی دے کے، کچھ بھی کسی بھی طرح اپنی پاورز کا یوز کر کے، اگر تو وہ پاورفل ہے، اگر تو وہ امیر ہے، ایلیٹ ہے، تو وہ بازیاب ہو جاتا ہے. السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ان اوور سیکنڈ پوڈ کاسٹ. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عبداللہ خان، جو کہ اسلامک اسٹڈی کے اسٹوڈنٹس ہیں، اور اس کے ساتھ موجود ہیں زین خان، جو کہ سکسیسفل بزنس مین ہے، اور آن دا ادر ہینڈ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی پیارے زاہد سلطان صاحب، جو کہ ایک وکیل ہیں، اور میں آپ کا ہوسٹ عبدالرحمان. آج کی ہماری پوڈ کاسٹ اسی کیس کے حوالے سے ہونے والی ہے. ہم سب سے پہلے تو اپنے معلم صاحب سے پوچھیں گے، یہ بتا دیں کہ دیت کیا ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو ہمارے جتنے کاؤچ میں ہمارے بھائی بیٹھے ہیں سب کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو بات یہ ہے کہ دیت جو ہوتی ہے جب کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو قتل کر دے، یا جان بوجھ کے قتل کر دے، یا خطأ غلطی سے اس سے قتل ہو جائے، تو اللہ پاک نے اس معاملے سے کو ختم کرنے کے لیے، اس کو سولو کرنے کے لیے اللہ پاک نے جو ہے نا ایک صورت پیدا کی ہے اپنے قرآن کے اندر، جس کو دیت کہا جاتا ہے، اس مسئلے کو ختم کرنے کے لیے. جیسے اب قتل عمد ہے، یعنی جو جان بوجھ کے کسی نے قتل کیا، اب اس کے اندر جو ہے اللہ پاک نے جو دیت کیا رکھی ہے کہ اس قتل والے مسئلے کو کیسے ختم کیا جائے. پہلی صورت یہ ہے کہ یا تو جس نے قتل کیا ہے اس کو بدلے میں قتل کیا جائے، قتل عمد کی صورت میں، یعنی جو جان بوجھ کے کیا جائے، قصاص. یا اگر قصاص نہیں لینا چاہ رہے جن کا فریق قتل ہوا ہے، تو وہ چاہے تو اس مسئلے کو ختم کرنے کے لیے کچھ معاوضہ لے سکتے ہیں. جیسے قتل عمد کے اندر اللہ پاک نے جو ہے وہ 100 اونٹ رکھے ہیں، 100 اونٹ جن میں سے 40 اونٹنیاں ایسی ہوں جن کے پیٹ میں بچے ہوں. اور تیسری صورت یہ ہے کہ اگر جن کا فریق قتل ہوا ہے وہ چاہے تو اس کو معاف بھی کر سکتے ہیں. یہ جو ساری صورت ہے یہ قتل عمد کی صورت ہے. اس کو ان 3-4 چیزوں کو دیت کہتے ہیں. قتل عمد کی صورت میں یہ 3 معاملات ہیں. اگر قتل خطا ہے، یعنی قتل کرنے کا ارادہ نہیں تھا لیکن غلطی سے قتل ہو گیا، یعنی آج کی صورت میں آپ لے لیں کہ اگر ایک لڑکا ہے، دوسرا لڑکا اس کے سامنے کھڑا ہوا ہے، اس کو لگا کہ پسٹل خالی ہے، اس نے دوست کے مذاق میں اس نے وہ پسٹل چلا دی، لیکن اندر گولی تھی. اب اس کا ارادہ نہیں تھا قتل کرنے کا لیکن اس سے قتل ہو گیا. تو اس کے اندر جو اللہ پاک نے سورۃ النساء کے اندر آیت نمبر 92 نمبر آیت میں اللہ پاک نے جو بیان فرمایا کہ اگر کسی انسان نے کسی کو، جس کا ترجمہ مفہوم یہ ہے، اللہ کا بھی شمار فرمائے کہ اگر کسی انسان نے کسی انسان کو خطأ قتل کر دیا ہے تو وہ ایک مومن غلام، ایک مسلمان غلام کو جو ہے وہ آزاد کرے، اور ساتھ ساتھ
جو دیت میں جو مال دیا جاتا ہے، جیسے 100 اونٹ ہے، وہ بھی ساتھ ساتھ دے. لیکن اگر تو وہ قتل وہ دیت نہیں دے سکتا، پیسے نہیں دے سکتا، تو وہ غلام آزاد کر دے، یا دونوں صورتیں کر لے کہ مومن غلام کو آزاد کر دے، یا جو ہے ساتھ ساتھ وہ دیت بھی دے 100 اونٹ، یا دونوں میں سے ایک صورت کو حل کر لے دے دے. اگر دونوں نہیں ہیں، نہ اس کے پاس غلام آزاد ہے، نہ اس کے پاس غلام ہے جس کو وہ آزاد کر دے، نہ اس کے پاس کوئی اتنا مال ہے کہ جس کو وہ دے کر جو اپنی جان کو چھڑا سکے، تو تیسری صورت جو اللہ پاک نے فرمائی ہے کہ 60 دن کے بلا ناغہ روزے رکھے اور اللہ پاک سے جو ہے وہ اپنی بخشش کو طلب کرے. پہلا صورت یہ انسان کا انسان کے ساتھ معاملہ ہے، لیکن ایک معاملہ اللہ کے ساتھ بھی ہے کہ وہ اللہ پاک سے جو معافی مانگے. اور قتل عامہ جو جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے، اس میں جو اللہ نے کیا فرمایا کہ ومن قتل مؤمنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، کہ جس نے جان بوجھ کے قتل کیا ہے تو اللہ کی اس کا بدلہ کیا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے جس میں وہ رہے گا، ولعنہ، اللہ کی اس پہ لعنت بھی ہے. تو یہ جو میجر قتل ہوتے ہیں وہ یہ دو ہوتے ہیں، قتل عمد اور قتل خطا بھی. اس میں قتل بھی سبب بھی ہے، قتل جائے بالمجرا بھی ہے. قتل جیسے قتل بھی سبب یہ ہے کہ ایک انسان اگر جنگل میں شکار کرنے لگا ہے، اس نے ہرن پہ تیر چلایا لیکن وہ ہرن کی جگہ کسی انسان کو لگ گیا، تو یہ جو ہرن ہے یہ سبب بنا اس کے قتل ہونے کا. ایک قتل بھی جائے مجرا ہے کہ ایک انسان اوپر سو رہا تھا تو وہ غلطی سے اس انسان پہ گر گیا. تو یہ جو ہماری میجورٹی جو ہے نا، ہماری جتنی بھی آج کل ہمارا معاشرہ، اس میں جو پہلی دو صورتیں ہیں وہ زیادہ تر پیش آتی ہیں. تو یہ جو ہے میں نے آپ کو مختصر تھوڑا سا جو ہے وہ دیت کے حوالے سے، باقی اس میں ابو داؤد کی اور کافی احادیث موجود ہے جس میں دیت کے متعلق سارا تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. لیکن ان دیٹ پارٹیکولر کیس اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ جو ہے اس کے اوپر پہلے تو ہم اپنے وکیل سے تو پوچھیں گے کہ کون سی ایلیگیشن لگی ان کے اوپر نتاشا دانش پر. السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جب نتاشا، میں بھائی کی بات سے یہاں سے آغاز کروں گا تھوڑا سا. انہوں نے ابھی بات کی کہ وہاں پر موقع پر بہت سی اتھارٹیز، رینجرز انوالو ہوتی ہیں. یہاں پر سوشل میڈیا کا کردار آتا ہے، جو نیگیٹو امپیکٹ جس نے کریٹ کیا ہوا ہے ہماری سوسائٹی میں. اور خالی اس مسئلے پہ نہیں، اوور آل ہی جو سوشل میڈیا ہے وہ بہت ساری نیگیٹیوٹی کسی بھی انسان کے اندر وہ پیدا کر رہا ہے. رینجرز، اب اگر ایک لے پرسن ہے وہ اس چیز کو دیکھے گا کہ رینجرز اس کے لیے آئی، کوئی وہ بہت ہی بڑی اتھارٹی تھی جس کے لیے رینجرز آ گئی. تو پہلی بات تو یہاں پہ میں یہ کریکٹ کرتا چلوں، کراچی میں رینجرز بہت دیر سے ہیں. جب سے کراچی میں معاملات خراب ہونا شروع ہوئے، لوگوں کی جان و مال کو نقصان ہونا شروع ہو گیا، رینجرز تب سے کراچی میں اپنا انہوں نے ڈیرا ڈالا ہوا ہے. اور یہاں پر ہمیں رینجرز کی تعریف کرنی پڑے گی. انہوں نے اس جو جانی نقصان تھا یا جو مالی نقصان تھا، تب سے ایسے واقعات بہت کم ہو گئے ہیں جب سے رینجرز نے. اور ریئلی اس سچویشن پہ ہونا بھی ایسا چاہیے تھا، کیونکہ اگر لٹرلی میں جو پاکستانی ہوں، ایز اے پاکستانی ہونے کے ناطے میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم درندے بھی ہیں، ہم انسان درندے بھی ہیں. اس کی مثال ہم پچھلے واقعات سے ایک لے لیتے ہیں. جس طرح اس عورت نے ایک لباس پہنا تھا، حالانکہ اس پہ ایسا کچھ تھا نہیں، لیکن لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ انہوں نے عربی لباس پہنا ہوا ہے تو یہ بے حرمتی ہو رہی ہے، اللہ معاف کرے. تو وہ بہت ساری ان پہ چڑھائی ہوئی. ایکچولی اگر وہاں پر بھی پولیس موقع پہ نہ پہنچی تو اس عورت کو نقصان پہنچنا تھا، اور یہ 100% کنفرم ہے. یہاں پر بھی اگر ہماری رینجرز نے ہمت نہ کی ہوتی یا جیسے بھی انہوں نے اس کو کور کیا نہ کیا ہوتا، تو وہ لوگ اس وقت جانی نقصان کیا اس عورت کو انہوں نے وہاں پر ہی ختم کر دینا تھا. پھر ہمارے جو لا میکنگ پاور ہے وہ اسی طریقے سے انصاف دینے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے. تو میرے خیال میں یہ یہاں تک جو سچویشن ہوئی ہے بہت بہتر ہوئی ہے، اور یہ مچ نیڈیڈ سچویشن تھی فار آور سوسائٹی. اب بات آپ نے کہی کیوں کہ ایف آئی آر میں کون سے سیکشن مینشن تھے؟ دیکھنے میں تو یہی آیا کہ ابھی تقریباً ایک ہفتہ پہلے وہ جو ہے بیل پہ چھوٹ بھی چکی ہیں. سر 320 سیکشن آف پی پی سی بیلیبل آفینس ہے. اس میں بیلیبل آفینس میں آپ دیت کا جو پروسیجر سٹارٹ ہوتا ہے، آپ دیت دے دیں یا اس سے پہلے آپ کا کمپرومائز ہو جائے پارٹی کے ساتھ، جس طرح آپ نے ابھی اپنی بات میں مینشن کیا تھا. جب کمپرومائز ہو جائے
تو تب اس کو بیل پہ رہائی مل سکتی ہے. ابھی وہ صرف بیل پہ ضمانتی کے طور پر وہ رہا ہوئی ہیں, ان کا کیس ختم نہیں ہوا, اور پروسیڈنگ ابھی سٹارٹ ہے, اور انشاءاللہ ہم اس چیز پہ پوری اپنی جو ہماری جوڈیشری ہے وہ ہر طرح کی ممکن کوشش کر رہی ہے کہ اس کو ایک قانون کے تحت اس کیس کو ڈیل کیا جائے اور قانون کے تحت ان کو سزا ملے. اچھا, یہاں پہ سننے میں یہ بھی ہے کہ اگر ان کا جو ہے وہ کورٹ پروسیڈنگ سے پہلے جو ہے ان کی کمپرومائز ہو گیا اور انہوں نے کچھ تقریباً 5 کروڑ کے قریب جو ہے وہ دیت بھی لی ہے. میں یہ بھی آپ سے کنفرم کرنا چاہوں گا کہ پاکستان لا میں جو ہے دیت 68 لاکھ ہے, جبکہ قرآن پاک کچھ اور بتا رہا ہے اور شریعت کچھ اور بتا رہی ہے, تو ایسا کیوں ہے؟ سر پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو ہم دیت کا ورڈ نہیں دیں گے, یہ دیت نہیں ہے, یہ ایک کمپرومائزنگ سچویشن ہے. اسلامک پوائنٹ آف ویو سے تو یہ دیت نہیں آ جاتا نا. نہیں سر, یہ دیت بنتی نہیں ہے, کیونکہ ایکچولی یہ دیت کی اماؤنٹ ہے بھی نہیں ہے جو ان کو ملی ہے. اب دیت میں یہ ان کو 5.27 کروڑ سم تھنگ ان کو ملا ہے, اور ان کے ساتھ جو مقتولہ کی بہن تھی ان کو انہوں نے اپنی کمپنی میں ایک جاب بھی آفر کی ہے, جو ظاہری سی بات ہے اگر آفر کیا تو ان کو ملنی ہے. تو آپ اگر دیکھیں کہ اگر یہ دیت ہے تو پھر جاب کا کنسیپٹ نہیں آتا, یہ صرف ایک پارٹی کا, 2 پارٹیز کا آپس میں کمپرومائزنگ سچویشن ہے. اب دیت کا کنسیپٹ جس طریقے سے اسلام میں ایکچوئل دیت یہ نہیں بنتی, ابھی بھائی نے بات کی کہ اسلام میں ایکچوئل دیت یہ نہیں بنتی. سٹارٹنگ جو پروسیجر تھی وہ ایک اجماع ہوا ہمارے مذہبی اسکالرس کا 1900 سم تھنگ میں, جب ان کا جو کمپرومائزنگ, جب ان کا اجماع ہوا وہاں پر 3 چیزیں زیر بحث لائی گئی, جس میں 1000 سکے سونا تھی اور 12,000 سکے سلور تھا, لیکن اور 100 اونٹ تھے. یہ تینوں ہونی چاہیے. ہاں جی, نہیں, ان تینوں میں سے کسی ایک چیز کا تعین کرنا تھا. ٹھیک ہے, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ تینوں چیزیں لی جاتی تھی اور تینوں کی ویلیو آلموسٹ سیم بنتی تھی. 12,000 چاندی کے سکے بھی اتنے بنتے تھے اور 1,000 سونے کے سکے بھی اتنے بنتے تھے اور 100. لیکن انفلیشن کے ساتھ ساتھ, وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے سونا مہنگا ہوتا گیا, چاندی سستی ہوتی گئی, اور اونٹ بھی تقریباً سونے کے ریٹ پہ ہی. اور اجماع کے تھرو جو ہمارے مذہبی اسکالرس کس بنیاد پر پہنچے, وہ 1,000 سونے کے سکوں پر پہنچے, جہاں پر انہوں نے یہ پارلیمنٹ میں بھی ہمارا ایک بیسیکلی ایک پروسیجر ہے. پاکستان کیا میرے ایک پاکستان کا پروسیجر ہے, لا میکنگ پاورز, پارلیمنٹ سے بھی وہ لا پاس ہوتا ہے. اور ان دنوں میں ہمارا جو صدارتی نظام تھا, اسلامی جمہوریہ پاکستان کا صدارتی نظام تھا, تو پارلیمنٹ میں صدر کے پاس جب وہ پیش ہوا تو انہوں نے اس چیز کو ریجیکٹ کرتے ہوئے اس اماؤنٹ کو سلور کی طرف لے آئے. جو علماء کرام کی جو کمیٹی بنائی گئی تھی اجماع کے لیے, انہوں نے 1,000 سونے کے سکے کو اس دیت کے طور پر پیش کیا پارلیمنٹ میں, جہاں پر ہمارے اس وقت بیسیکلی صدارتی نظام تھا پاکستان میں, تو ہمارے صدر صاحب نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. انہوں نے اس چیز کو بھی, ظاہری سی بات ہے پاکستان شروع سے ایک اسٹرگل انڈر ڈیولپمنٹ کنٹری رہ چکا ہے, اور ابھی تک ہم انڈر ڈیولپڈ کنڈیشن میں ہی ہیں, اسٹرگل ہی کر رہے ہیں. تو زیادہ تر ظاہری سی بات ہے پھر بیسیکلی دیکھا جاتا ہے کہ جو پاکستانی معاشرہ ہے وہ کتنا افورڈ کر سکتا ہے. تو بیسیکلی وہاں پر اگر کوئی بھی لے پرسن بھی ہوتا تو وہ بھی اس چیز کو سلور کی طرف ہی لے کے جاتا. انہوں نے ریجیکٹ کر کے اس کو سلور کے اماؤنٹ پہ. کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, تب میرے خیال سے یہ 1990 کی بات ہے, تو جب اس وقت میں جو سونے کی اماؤنٹ بن رہی تھی 100 سکوں کی, وہ آلموسٹ بن رہی تھی 12 لاکھ کے قریب, اور چاندی کی جو بن رہی تھی وہ 75,000 کی. یہ 1990 کی بات ہے, 1990 کی بات ہے جب یہ لا بنا تھا, اف آئی ایم رانگ کریکٹ می. تو اتنا بڑا ڈفرینس تھا. 75,000 چاندی کی اماؤنٹ بن رہی تھی, 12,000 چاندی کی سکوں کی, اور جو اس کی بن رہی تھی سونے کی وہ 12 لاکھ کے قریب بن رہی تھی. اتنا بڑا ڈفرینس ہونے کے باوجود ہمارے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک غلط لا بنا تھا, کیونکہ اسلام میں جو کنسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ اسلام کا کنسیپٹ یہ ہے کہ ایک کو سزا ملے اور باقی سب اسے عبرت حاصل کر کے اس گناہ کو کرنے سے بچیں. آپ یہ دیکھیں, یہ 43 سال پاکستان کو بنے ہوئے تب عرصہ گزر چکا تھا, اور پاکستان جس حال سے گزرا ہے وہ تو میرے خیال میں ہمارا بچہ جانتا ہے. ہم بہت اچھے طریقے سے اس کو شروع سے لے کے آخر تک جانتے ہیں کہ ہمارے جو علامہ اقبال صاحب تھے یا قائد اعظم صاحب نے, انہوں نے کتنی اسٹرگل سے اس ملک کو مارز وجود میں وہ لے کر آئے. تو ایسی سچویشن میں میرے خیال میں یہ ایک اچھا ڈیسیجن تھا
ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں امینڈمنٹس آنا ضروری تھی، لیکن پھر اس میں بات آتی ہے ہمارے اسٹیک ہولڈرس کی. اس میں خالی اگر آپ یہ کہیں کہ کوئی جوڈیشری کا کردار ہو یا وکلا برادری کا کوئی کردار ہو تو وہ ایک چیز آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن یس وی نیڈ امینڈمنٹس ان آور لاز. لیکن تب ہونا جب ہمارا ملک اسلامی ہو، ملک اسلامی نہیں. میں بات کو کٹ کرنا چاہوں گا تھوڑا سا. آپ نے بتایا کہ جس طرح سارا معاملہ شروع سے ہوا، پھر حضرت جی نے بتایا عدیت کے بارے میں، پھر انہوں نے بتایا کہ یہ اماؤنٹ کیا طے ہوئی، اماؤنٹ کیا ہوئی. اب مجھے جو مسئلہ ہوتا ہے کہ جتنی عدیت ہے، قصاص ہے، جتنی بھی چیزیں بیسیکلی تنبیہ کرنے کے لیے نا، جس سے غلطی ہوئی ہے اس کو سزا دینے کے لیے. اب ایک شخص کے پاس پیسہ ہی بہت ہے، وہ اس کے لیے یہ 5 کروڑ کوئی بڑی چیز نہیں ہے. ایگزیکٹلی. تو اس کو عدیت دینے سے تنبیہ ہونا ہی نہیں ہے. اس نے جب اس لڑکی نے ہٹ کیا اور جب اس کو موقع میں پکڑا گیا، وہ ویڈیو دیکھی ہوگی، اس کا جو ایٹیٹیوڈ تھا، جس طرح وہ انگلی گھما رہی ہے اور جس طرح وہ مسکرا رہی ہے، اگر آپ اس کا ایٹیٹیوڈ دیکھیں، اس کے ایٹیٹیوڈ سے صاف پتہ لگتا ہے کہ وہ اس وقت بھی بڑی مطمئن تھی. اس کے بعد بھی وہ ایک ایٹیٹیوڈ نہیں تھا، بیسیکلی وہ ایک ایکٹ تھا جو اتھارٹیز کے درمیان یا اس کے جو ظاہری سی بات ہے اس کی فیملی کے درمیان کال ہوتی ہے. اس سچویشن میں بندہ سب سے پہلے اپنے فیملی ممبرس کو، کلوز ممبرس کو ہی بتاتا ہے یار میرے سے ایسا موقع میں تو نشے پہ تھی. بیسیکلی یہاں پہ میں تھوڑی سی کریکشن کرتا چلوں گا. عام جو ہماری جنتا ہے وہ یہی سمجھتی ہے کہ وہ نشے میں تھی یا وٹ ایور جو بھی تھا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا. میں یہی سچویشن آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. ایسی سچویشن میں سب سے پہلے لوگ اپنے کلوز ممبرس کو فون کرتے ہیں کہ یار میرے سے یہ واقعہ پیش ہو گیا، تو اب مجھے بتاؤ میں نے کیا کرنا ہے. تو بیسیکلی اب اس سچویشن میں پاکستان میں یہ ایک چیز کافی ایزی ہے. آپ ایزی ورلڈ میں کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایک یہ بہت ہی آسان ہے پاکستان میں کہ آپ پریٹینڈ کرنا شروع کر دیں کہ بھائی میں مینٹلی کریک ہوں بیسیکلی. تو بیسیکلی اس کو تب یہ آرڈر ریسیو ہوئے کہ آپ ایکٹ لائک کے کرو کہ میں کریک ہوں. یہ ایک ایکٹ تھا. اچھا، نتھنگ یہاں پہ جو ہمارا ایک لے پرسن ہے وہ یہی سوچتا ہے بیسیکلی کہ وہ اپنے پیسے کی اتھارٹی دکھا رہی تھی. بھائی پیسے کی اتھارٹی اس نے دکھانی نہیں تھی، یہ اس کے پاس ہے، جو چیز ہے وہ کیوں دکھائے گی. اچھا، لیکن بات وہی ہے نا کہ ایسے موقع پہ جب ایسا کوئی بندہ ہو جس کے لیے پیسہ اس کے پاس بہت ہو اور اس کے لیے مسئلہ ہی کوئی نہ ہو پیسہ، تو اس کو آپ پیسے دے کر تو اس کو تنبیہ ہوگا ہی نہیں ہو. وہ تو بلکہ کہتے ہیں نا کہ چاقا اور کو اتر جائے گا کہ وہ جو ہے دوبارہ قتل کرنے سے گھبرائے گا. وہ تو یہ تو وہ اپنے جیسے کلاس والے لوگوں کے لیے یہی ایک مثال ایگزامپل سیٹ کر رہا ہے. دیکھو کوئی بھی مسئلہ ہو، یہ تو کیڑے مکوڑے ہیں، ان کو روندو. اس کے بعد فیس بک پہ فیملی کے جو اس طرح کے پوسٹ نظر آئی ہیں، اس کی فیملی کے اس کے فیملی اور فرینڈ کا جو سرکل ہے، اس طرح کی کافی ساری پوسٹ نظر آئی ہیں جس کے اندر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف پیسہ ہٹنا چاہتے ہیں، ان کے منہ پہ پیسے مارو، ان کو پاکستان میں ہوتا ہے. اگر یہ سعودیہ میں کرتے نا پھر انہوں نے ٹنگ دینا سی انہوں نے. سر دس از آئی آلریڈی مینشنڈ دس از اے سوشل میڈیا ایرا. یہاں پر آپ کوئی بھی چیز پریٹینڈ کر سکتے ہیں. ابھی جو بھائی نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ ان کو پیسے کے آفر کراؤ، پیسہ منہ پہ مارو ان کو، یہ خود ہی ریلیکس ہو جائیں گے، یا جو بھی ہے یہ خود ہی ایزی ہو جائیں گے اور ہمارے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی. اب باتیں کرنے کو آپ باتیں جتنی مرضی کر سکتے ہیں، باتیں ختم نہیں ہوتی. بات یہ ہے کہ بات جو ہو وہ ایکچوئل بات ہو. ابھی بھائی نے بات کی کہ اگر کسی کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے تو وہ پاکستان کا جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ یہاں سے نکل سکتا ہے. بیسیکلی میرا کویسچن یہ ہے، اب ہم نہ ہونی سے اللہ سب کو بچائے. ہم کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی میں دودھ کا دھلا ہوں یا مجھ سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہونا. ایسی سچویشن میں ہم پاکستان میں پھنس سکتے ہیں جس طرح کے پاکستان میں روڈز ہیں، ہم ڈیفینیٹلی پھنس سکتے ہیں. کیونکہ سم ٹائم بندہ کچھ آگے ایسا کھڈا آ جاتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ زندگی میں کھڈے ہیں انسانیت کے یہاں پر، تو روڈ پہ کھڈے کیوں نہیں ہوں گے. تو جب وہ کھڈا آتے آتے انسان خود کو بچاتے بچاتے کسی اور میں لگ جاتا ہے، وہاں پر یہی سچویشن میں بھائی ہوں گے، وہ کھڈا سے بچتے بچتے وہ اگر کسی میں جا لگتے ہیں ڈیفینیٹلی ڈیتھ ہو گئی. اب وہاں پر بھی جو وہی بات ہے، چھوٹا منہ بڑی بات، لوگ وہاں پر بھی ان کے اوپر بھی چڑھیں گے، یعنی وہ ان کو بھی نہیں دیں گے. اب سچویشن بھائی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن بھائی کے جو ریلیٹیوز ہیں یا بھائی کے جو کلوز ممبر ہیں وہ ہر ممکن کوشش کریں گے
کہ ہم اس طریقے سے نظام چلا لیں, ہم اس طریقے سے نظام چلا لیں. ریسنٹلی ہمارے پاس ایک ایسا کیس گزر چکا ہے جس میں ایک ڈرائیور سے بائک ہٹ ہوئی. بیسیکلی اس بائک پہ بھی اسی طرح 2 لوگ سوار تھے, یہاں پر باپ بیٹی تھے, وہاں پر میاں بیوی تھے. اب یہ دیکھیں گاڑی ہٹ ہوئی ہے بیک سے, اور اس سچویشن میں زیادہ نقصان کس کو ہونا چاہیے تھا؟ فرنٹ والے کا, بیک والے کا. سر جانی طور پہ پیچھے سے ہٹ کیا نا تو آگے والے کو زیادہ نقصان ہوگا. سر آپ بیک پہ تو لگے ہیں, ویل اینڈ گڈ, ٹھیک ہے, بیک پہ لگی ہے گاڑی, بچنا بیک والے کو بھی نہیں چاہیے. اب میں یہ سمجھ رہا ہوں, ٹھیک ہے, آپ کی بات میں نے مان لی, یہ سچویشنل ہے, یہ چیز ایک سچویشنل ہے کہ فرنٹ والے کو زیادہ نقصان ہوگا, بیک والے کو بھی ہو سکتا ہے. لیکن وہاں پر فرنٹ والے کی ڈیتھ ہوگی, بیک والے کو بالکل, جو ان کی وائف تھی وہ بالکل ان کو کچھ نہیں ہوا, وہ ویسے ہی الحمدللہ وہ صحت مند ہے, اور ان کے ساتھ بیسیکلی وہ پریگننٹ بھی تھی, ان کا بچہ بھی سیف ہے. تو آپ یہ سچویشن دیکھیں, یہ ایک حادثاتی چیزیں ہوتی ہیں. یہاں پر انسان کو, اب آپ ماشاءاللہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے, اللہ نے ہر معاملات میں لچک پیدا کی ہے, اور ایز اے پاکستانی جس سچویشن میں پاکستان ہے, میرے خیال میں یہاں پر یہ چیزیں ان کو تھوڑی سی لچک دینی پڑتی ہے. آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر میں وہیں پر بات لے کر آؤں گا کہ نتاشا میڈم چھوٹ گئی ہیں یا جیسے بھی ہوا ہے وہ رہا ہو چکی ہوئی ہیں, تو اٹس ناٹ امپوسیبل. جس طریقے سے یہ کیس ہائی لائٹ ہو چکا ہوا ہے وہ اتنی ایزیلی کہیں بھی نہیں جا سکتی. لیکن اس میں بتاؤں گا کہ آمنہ عارف ان کے گھر کی یہ غلطی ادھر گھر والوں کی ہے, انہوں نے کمپرومائز کیا کیوں؟ اگر وہ کیس لڑتے یہ تو سر یہاں پر میں تھوڑی سی ایک بندہ ہے, اگر ایک غریب بندہ ہے, وہ کیس لڑنے جو کہ وکیلوں کو دینے جو کہ پیسے نہیں ہیں. سننے میں آیا ہے کہ جو ان کے فادر تھے وہ پاپڑ بیچتے تھے, پاپڑ کا کاروبار تھا ان کا. وہ ایک وکیل کو کیسے ہائر کرتے, وہ کورٹ میں کیسے جاتے ہیں, اب وہ وکیل ہائر کرتے, وہ اس سے بڑا وکیل ہائر کرتے, پیسے لگاتے ہیں. یہ ایک پروسیڈنگ میں جو دیت کے معاملات ہیں, یہ آگے جب پروسیڈنگ آگے چلتی ہے, فردر پروسیڈنگ میں جا کے یہ معاملات طے ہوتے ہیں. جب سزا ہوتی ہے جب ایک سزا ہوتی ہے قاتل کو, یہ وہاں پر جا کے دیت کے معاملات ایکچولی طور پہ اس کو کورٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے اکارڈنگ ٹو سنہ اینڈ ہولی قرآن. لیکن یہ جو پیسے لے لیے, سب کچھ کر لی, تو سر میں یہی بات کر رہا ہوں کہ پروسیڈنگ تک جانے کے لیے پاکستان میں ایک نارمل پرسن کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ پروسیڈنگ تک جاتے ہوئے اس کیس کو فالو کرے. اب وہ پھر وہی بات ہے کہ وہ لوگ بھی اس سچویشن میں تھے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے جانے والا تو چلا گیا, تو کیوں نہ ہم بھی فائدہ اٹھا لیں. کچھ سے پہلے تک تو یہ ویڈیوز آ رہی تھیں کہ وہ کہتے ہیں ہمیں انصاف چاہیے, ہمیں بدلہ چاہیے, ہم پیسے نہیں لیں گے. پھر اچانک ایسا ہوا کہ آتی ہے کہ بھئی وہ رہا ہوگی, صلح ہوگی. یعنی مجھے تو لگتا ہے کہ شاید پریشر تو کچھ پریشر ڈالا ہوگا نا, وہ رہا نہیں ہوئی. میں پھر یہاں پر ایک چیز, یعنی اس کی وہ ضمانتی ہیں, اور یعنی ان کا ہوتا ہے کہ ہم نے صلح معاف کر دی. اس سے پہلے آپ اس کیس پہ کہہ رہے ہیں, اس سے پہلے جو میں نے ذکر کیا ابھی شہزاد قتل کیس کا, اس میں بھی شاہ رخ جتوئی کو پہلے جو ہے وہ پھانسی کی سزا ہوئی, اس کے بعد وہ بدل گئی عمر قید میں, اس کے بعد رہا ہو گیا. وہ بھی ہمارے سامنے دیکھنے میں آیا یہ سارا کچھ. سر یہ ایک لوئر کورٹ کی پروسیڈنگ ہوتی ہے, یہاں پر ڈیسیژنز ہو جاتے ہیں, لیکن یہ چیلنج ہوتے ہیں ہر لیول پہ, کہیں نہ کہیں فلاز رہ جاتے ہیں. تو اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہاں پر ڈیسیژن ٹھیک ہوا تھا سزائے موت کا, تو میں بھی جوڈیشری سسٹم ایک نظام کے تحت چلتا ہے, وہاں پر ہمارے جو سینئر ججز ہیں ان کو کچھ نہ کچھ نظر آیا ہوگا تو ان کو سزائے ان کے موقع میں. صحیح بات. اچھا یہاں پر نوٹ آور جوڈیشری سسٹم, یہاں پر پھر اس کے علاوہ ہماری جو محکمہ پولیس ہے وہ بھی انوالو ہوتی ہے ان چیزوں کو. خالی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وکلا یا جو ہمارا جوڈیشری نظام ہے اس کو ہی ہم نے مینشن کرنا ہے, تو یہ غلط بات ہے. یہاں پر ایک پروسیڈنگ کے تحت معاملات چلتے ہیں, تو پولیس رپورٹنگ میں بھی پولیس انویسٹیگیٹ کرتی ہے, جس طریقے سے انویسٹیگیٹ ہو وہ آگے اس کو فردر موو کر دیتی ہے. وہاں پر پولیس کی انویسٹیگیشن میں بھی فلاز آتے ہیں, تو بیسیکلی فلاز کو ڈھونڈ کے کسی بھی ملزم کو رہا کیا جاتا ہے اور کسی بھی ملزم کو سزا دی جاتی ہے. میرا آرگیومنٹ آپ سے ایک فور ایگزامپل یہ تصور کر لیتے ہیں کہ عمران علی صاحب کے سے ایکسیڈنٹ ہوتا نتاشا کا اور نتاشا کی ڈیتھ ہو جاتی, تو کیا اس وقت بھی یہی سین ہونا تھا؟ بھائی ایک جس طرح ایک امیر کے ساتھ ہو رہا ہے, ہم لوگ سن رہے ہیں کہ اچانک یہ آتی ہے کہ خبر کہ بھائی
ہم بدلہ لیں گے, پھر اچانک یہ خبر آتی ہے کہ ہم نے معاف کر دیا. کیا اس وقت بھی یہی صورتحال ہونی تھی؟ کیونکہ انصاف کا تقاضا, انصاف امیر غریب ذات پات رنگ روپ سے بالا تر ہو کے کام ہے. I already mentioned یہ ایک بے لیبل اوفینس تھا. آپ نے ابھی بات کی کہ اگر عمران صاحب کے ساتھ بھی ایسی سچویشن میں عمران صاحب پھنستے تو ان کو سزا ہوتی. لٹرلی آپ کے کہنے کا مقصد یہی ہے. ہاں, اس کو برعکس کر لیتے ہیں. میں وہی بات کر رہا ہوں کہ یہاں پر بات اس چیز کی ہے کہ وہ ایک بے لیبل اوفینس ہے اور ان کے لیے بھی رستہ نکلنا تھا, لیکن رستہ موجود ہے. لیکن وہ کے لیے بھی رستہ موجود ہے. یہ پہلے قتل بالخطاب آ رہا تھا, پھر وہ قتل بالسبب پہ چلا گیا, نون اویلیبل آیا, مطلب یہ بھی سننے کو ملا تھا. سر پھر بات وہی ہے, یہاں پر آپ نے یہ جو بات کی ہے یہ انویسٹیگیشنز پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں چیزیں. اب انویسٹیگیشن کس طرح کی ہوئی, سٹارٹنگ میں تو بات پھر وہاں پہ یہی آ جاتی ہے کہ ان کا جو میڈیکل ایگزامینیشن ہوا اس میں یہی بتایا گیا کہ یہ مینٹلی ڈسٹرب ہے. جس طریقے سے نارمل ایک انسان لے پرسن ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس وقت وہ نشے کی حالت میں تھی یا جیسے بھی تھی, تب جو میڈیکل ایگزامینیشن ہوا اس میں یہ چیز کلیئر کر دی گئی. اس سے پہلے یہ ریئیکٹ کیا گیا کہ وہ نشے میں نہیں تھی, لیکن اگر وہ چیز بھی ایک میڈیکل ایگزامینیشن کے تھرو آئی, یہ چیز بھی ایک میڈیکل ایگزامینیشن کے تھرو آئی. یس میں اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ فلاز موجود ہیں, جب بھی ایک سسٹم بنتا ہے اس میں فلاز آتے ہیں, لیکن افسوس کے ساتھ تھوڑا سا کچھ چیزیں ظاہری سی بات ہے فیس کرنی پڑتی ہیں کہ ہم پاکستان میں ہر طرح سے بہت پیچھے رہ چکے ہوئے ہیں. وی نیڈ امینڈمنٹس, اور اس میں خالی ایک عام پرسن بھی یا جو لے پرسن ہے وہ بھی کچھ نہیں کر سکتا. اس میں ایک اسٹیک ہولڈرز انوالو ہوتے ہیں, ان اسٹیک ہولڈرز نے مل کے کسی بھی قانون کو پاس کرنا ہوتا ہے یا اس کو تبدیلی کرنی ہوتی ہے یا اس میں چینجنگ لے کے آنی پڑتی ہے. تو یہ چیزیں یس وی ورک, اس پہ کام کر رہے ہیں, انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا. اس طرح آپ نے کہا کہ نا سوشل میڈیا کا دور ہے, اور جو ہے نا اس کیس میں سوشل میڈیا انوالو ہو گیا, بات بہت جلدی پھیل گئی, عام لوگوں تک پہنچ گئی, اور عام بندے کے جذبات اس کیس کے ساتھ جڑ گئے. اور وہ یہ سوچ رہے تھے کہ پہلے تو نہیں ہوا, پہلے کبھی پاکستان کی ہسٹری میں ایسا نہیں ہوا کہ ہمیں ایک امیر کو سزا ملی ہو ایک غریب کی وجہ سے. ایک غریب کو بہت دفعہ سزا ملی ہے ایک امیر کی طرف سے, لیکن کبھی ایسا نہیں ہو کہ ایک غریب کو انصاف ملا ہو. تو ایک جذبات جڑ گئے, اور ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, ہمارا انصاف اس طرح اسٹرانگ ہے کہ جب ہم اپنی اسلامی شریعت کو ہم نے پیچھے دیکھتے ہیں, اپنے خلفائے راشدین کو دیکھتے ہیں, اپنی خلافت کو دیکھتے ہیں, اپنے ہسٹری کو دیکھتے ہیں, تو ایسے بے تحاشا کیس سننے دیکھنے کو ملتے ہیں جس میں اس اسلامی شریعت میں جب فیصلہ کیا گیا تو نہ مال و دولت کو دیکھا گیا, نہ امیر و غریب کو دیکھا گیا, نہ رنگ و روپ کو دیکھا گیا, انصاف ملا. ایک کافر کو بھی فخر ہوتا تھا کہ یار میں جدھر جا رہا ہوں وہاں مجھے انصاف ملے گا کیونکہ سامنے مسلمان بیٹھا ہوا جج. لیکن جب آج کے دور میں جہاں سوشل میڈیا اتنا اسٹرانگ ہے, ہم لوگوں کے جذبات جڑے اس کیس کے اوپر, لیکن ہمیں سننے کو کیا ملتا ہے کہ صلح ہو گئی, ایک دم دل ٹوٹ گیا. اور مجھے لگتا ہے کہ آج کے دور میں کوئی ہم لوگ سیف ہی نہیں ہے. ایک عام آدمی تو یہ سوچتا ہوگا نا. سب سے بڑی بات کیا ہے کہ وجہ کیا بنی, اوور اسپیڈنگ. اوور اسپیڈنگ کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا. پاکستان میں اوور اسپیڈنگ کے اوپر کوئی لا ہی نہیں ہے. پاکستان میں تو کسی بھی چیز پہ کچھ بھی نہیں ہے. پاکستان میں جو ہے وہ امیر کا قانون ہے, غریب کا کوئی قانون نہیں. یہ فلاس کس کے ہیں, ہم کس کو پوچھیں. اچھا یہ ایک چیز, اچھا مجھے بات کرنی is beyond the emotions. پہلی بات یہ کریکشن ہے, اور پاکستان میں ایموشنز نارملی طور پہ بہت. اب بات پھر وہی بات آتی ہے پیسوں کی, تو چیزیں اس طریقے سے نہیں ہوتی جس طریقے سے ایک نارمل پرسن سمجھتا ہے. اب آپ نے بھائی ابھی بات کر رہے ہیں کہ یہاں پر انصاف, اگر یہ میٹر ہے, اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ایگزامپل بڑی پڑی ہیں جہاں پر نظام جو ہے پاکستان کا وہ ایک ملزم کو لاسٹ سزائے موت تک بھی لے جاتا ہے. بہت سارے لوگ ایسے گزرے ہیں جن کو سزائے موت بھی ہوئی ہے. میرے پاس ایک ریسنٹلی ایک میٹر گزر چکا ہے جس میں بہت فیمس 2 ون ویلر تھے, جس میں سے ایک کا نام شاہ نواز تھا اور ایک شاپر نامی شخص تھا. تو ابھی ریسنٹلی اس کو سزائے موت ہوئی ہے شاپر کو. اب آپ نے انہوں نے یہی بات کی, منی پھر وہاں پر آ جاتی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ دونوں ایک فیمس ٹک ٹاکرز تھے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس مال نہیں ہوگا تو سر مال ان کے پاس ہی ہوگا. سر ٹک ٹاکر فیمس ون ویلر تھے, فیمس ٹک ٹاکر تھے.
सॉरी टू से मैं वन व्हीलर मेंशन करना भूल गया हूँ. और जो वन व्हीलर होते हैं उनकी जो पैसा उनके पास होता है, वो हर रेस पे जो पैसा लगता है वो मेरे ख्याल में इतना काफी होता है किसी भी रेस में पैसा लगने के बाद कि वो किसी का मन बंद- लेकिन बात वो कहती है ना, और आपके ख्याल में क्या उन्होंने लिंक इस्तेमाल नहीं किए होंगे? उन्होंने लिंक इस्तेमाल नहीं किए होंगे, उसने लिंक इस्तेमाल किए होंगे. आर्गुमेंट हमने मान लिया, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट हमने मान लिया कि दोनों पार्टीज टिकटॉकर थे, हमने मान लिया वो पैसे वाले थे, ठीक है. वन व्हीलर थे, अच्छी बैटिंग करते थे माशाल्लाह से, अच्छा कमा रहे ऐसे थे, दोनों पावर्स में थे, दोनों के Same equals थे. इक्वल क्लास थी, हाँ. इसलिए ये यहाँ पर भी मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करता चलूं, वो दोनों इक्वल क्लास नहीं थे. अच्छा जो शाहनवाज शाहनवाज साहब थे जो वो बहुत एक ऊपर लेवल के थे, जो नीचे था ये आप उसको शागिर्द कह लो. बेसिकली सीखा भी उन्होंने शाहनवाज साहब से था ये सब कुछ. हालांकि उम्र में भी छोटा था उससे. ये निजाम आप जिस तरीके से कह रहे हैं ना इक्वलिटी, वहां पर इक्वलिटी भी नहीं थी. और फिर बात पैसे की नहीं आती, लिटरली पाकिस्तान में तो लिंक्स काम करते हैं. अब अगर ये जो नताशा मैटर है यहाँ पर भी लिंक्स काम कर रहे हैं, तो लिंक्स हर बंदा हर मुमकिन कोशिश करता है. उन्होंने आपने कोशिश कहा- नहीं की होगी. आपने कहा लिटरली जिस बंदे ने उस बंदे को सजाए मौत की तरफ, जिस वकील भाई ने सजाए मौत की तरफ लेके गए उस डिसीजन को, वो लोग उसी भाई के पास वापस आ गए थे कि भाई ये सजाए मौत होगी, या यार कुछ करो ऐसा कि ये सजाए मौत से केस डिसमिस हो, उसको रिहाई मिले. अब बात फिर यही है, अगर निजाम में इतने फ्लॉज होते तो वो उसको रिहा भी करवा सकता था, लेकिन क्यों नहीं हुआ? चीजें उस तरीके से प्रिटेंड नहीं करती अवाम जिस तरीके से वो वैसे होती. आपने भी कहा कि शाहनवाज जो था वो अपर क्लास का था और शापर जो कि इसका वटावर नाम है वो लोअर क्लास का था. कत्ल कौन हुआ था? शाहनवाज. शाहनवाज कत्ल हुआ था और सजा किसको मिली? शापर को. अपर क्लास जाहिर बात है अपर क्लास वाले ने लोअर क्लास को सजा दिलवा दी. सर बात फिर उधर यहाँ पर यही है कि आपने कह दिया अपर क्लास ने सजा दिलवा दी, यहाँ पर भी अपर क्लास ने सजा दिलवा दी. सजा दिलवा दी. सजा किसको दिलवाई? लोअर क्लास को. सजा किसको दिलवाई? कहाँ पर सजा मिली है? नहीं, अब आप- एक बंदा जो जिसको 5.5 करोड़ रुपया मिल रहा है, साथ एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल रही है, आप उसको सजा कह रहे हैं? ओहो, मैं बात कर रहा था ये जो भी शाहनवाज आपने जो बात की है मैंने पकड़ लिया आपको बेसिकली. अब आप करें बात क्या, 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 क्या? मैंने जो आपसे बात की, मैंने ये नताशा वाले केस से रिलेटेड बात नहीं की, मैंने शाहनवाज वाले केस से रिलेटेड बात की. सर मैंने आप बेसिकली जो मैंने ये केस जो यहाँ पे पुट किया यहाँ वो पे इसी accused रेफरेंस कौन के है? साथ यहाँ पे किया. एक्यूज्ड नताशा नहीं है, अपर क्लास एक्यूज्ड सॉरी अपर क्लास जो है वो मजलूम नहीं है. वहां पे अपर क्लास मजलूम था और लोअर क्लास जो था उससे गलती हुई थी, उसको सजा मिल गई. अगर यहाँ पे नताशा वाले केस पे सेम सिनेरियो रखते हैं, अगर कत्ल किया होता जिस तरह उन्होंने कहा था वो अगर- सब जो थे, उन्होंने कत्ल किया होता नताशा का तो सजा उनको भी मिल जानी थी. सजा उन्हें भी लेकिन यहाँ पे कत्ल किया फांसी नताशा ने, भी इस वजह से अभी तक अच्छा मेरा दरअसल पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि भाई तंबी तो हुई नहीं, तंबी तो हुआ ही सजा- कम से कम सजा तो होना चाहिए. मकसद एक क्या होता है? पैसे वाले के लिए पैसे देना जाना तो सजा है ही नहीं. सर जब कॉम्प्रोमाइज होता है वहां पर जो हमारे मुद्दई होते हैं वो ये बयान देते हैं कि हमने अल्लाह की रजा के लिए इस बंदे को माफ किया. अब ये निजाम है जज साहब के पास. जब वो एक accept बंदा करें खुद ना माफ करें. कर रहा है, जब एक बंदा खुद माफ कर रहा है तो जज के पास कैसी कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो लेकिन उसको क्या सजा दे. बंदा मरा है, ये आप जिनका बताइए, बंदा आप मरा है, वो माफ कर रहे हैं. क्या पता वो प्रेशर में हो, सबको प्रेशर डाला जा रहा वो हो. जाहिर के मुकल्लिफ है, वो जाहिर के मुकल्लिफ है, अंदर नहीं देख रहे. एग्जैक्टली ये जाहिर के मुकल्लिफ है. बियॉन्ड द वॉल्स है ना ये बात. हाँ. लेकिन मेरा तो काश वो- ऐसा होता, काश ऐसा होता कि अदियत वाला इस मौके पे मामला होता ही ना. वो कहते हैं भाई इसमें नहीं, सीधा सजा ही ये तो इस्लामी नहीं, वो है तो ना. चले इंसान का जो कातिल और मकतूल की फैमिली का आपस में जो भी हो गया. रियासत की जिम्मेदारी बनती है कि रियासत में होने वाले ऐसे जो जुर्म है, ऐसे जो एक्सीडेंट्स हैं, उनको रोकने के लिए कोई रोकथाम के लिए कोई सजा मुकर्रर की जाए. हाँ. और लाज़मी दियत भी लेते, जो लाज़मी दियत लेते. हाँ, क्योंकि इस्लाम हुक्म की वजह से, कुरान के हुक्म की वजह से, और सजा मिलती तंबीह की वजह से, वो रियासत देती. इस्लाम में ये बात है. सजा का जो है पाकिस्तान में ये बात आपने अभी की कि ऐसे कानून मौजूद नहीं है. पाकिस्तान में ऐसे कानून बनते हैं, उनमें अमल भी होता है, लेकिन वो महीना 2 महीना चलने के बाद सरवाइव कर जाते हैं. उसके बाद ऐसे बहुत सारे फिर बात वही आ जाती है, स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं किसी भी चीज में. तो वो स्टेक होल्डर्स में अब
پھر یہاں پر یہی بات ہے, یہ ایک عام سی بات لے لیتے ہیں کہ انسان کو اب نارمل جو ٹریفک وارڈن صاحب ہیں وہ ایک ہیلمٹ کہتے ہیں کہ آپ کی جان کے لیے وہ بہت ضروری ہے, ہم لوگ وہ نہیں لے کے جاتے. آپ لوگ یہاں پر آئے ہیں, اب لوگ کوئی بھی مجھے نہیں لگتا کہ ہیلمٹ استعمال کرتے ہو. اوپر سے نیچے آیا, الحمدللہ جب سے اس کے اوپر اسٹرکٹنس ہوئی ہے 2000 روپے کا چلان ہونا شروع ہو گیا تب سے اس کے یہ بیسیکلی کیا چیز ہے بات, یہ کب شروع ہوئی؟ جب سے یہ واقعات شروع ہوئے پاکستان میں تو چیزیں تھنگس ٹیکس ٹائم. ایک بندہ کوشش کر سکتا ہے, ایک ریاست کوشش کر سکتی ہے, وہ جہاں تک ممکن کوشش کرے گی وہاں تک اس نظام. لیکن میں یہ بات ہیلمٹ کے اوپر بھی چلیں, ہم ہیلمٹ کا لے لیتے ہیں کہ انسانی جان کے لیے ہی وہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں. مولوی صاحب آپ ذرا یہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا حرمت جان کے اوپر. قرآن میں جو سورہ مائدہ میں جو اللہ نے ذکر کیا ہے اس کا جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر ایک انسان نے ایک انسان کا قتل کیا ہے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ, گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا ہے. وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جميعًا, جس نے ایک انسان کو زندہ رکھا, ایک انسانیت کو زندہ رکھا, گویا اس نے پورے انسان کو جو ہے وہ زندہ رکھا. ایک مسلمان کی میں بنی بات یہ کروں گا کہ ایک انسان کی عزت کتنی بڑی ہے ایک انسان کی, کہ جب آپ دیکھیں جب انسان دنیا انتقال ہوتا ہے, اس کا فوت ہوتا ہے, تو اس کو کس طرح پاک صاف کر کے نہلا دھلا کے اس کی عزت کی وجہ سے اس کو کفن دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے ایک دفعہ جس کا مفہوم ہے اللہ کبھی معاف فرمائے, کعبہ کو دیکھ کے کہ کعبہ تیری بہت عزت ہے, تیرا بہت مقام ہے, لیکن ایک ادنا مسلمان کی عزت تیرے سے بھی زیادہ ہے. تو اسلام نے تو ہمیں یہ, اسلام نے ہی ہمیں یہ بتایا کہ انسان کی اسلام لانے سے پہلے کیا حالات تھے انسانوں کے, جانوروں سے بدتر تھے, لیکن جب اسلام آیا آپ سے ہم نے محنت کی تو پھر عورت کو اس کا مقام دکھایا, مرد کو اس کا مقام دکھایا, انسانیت کو انسانیت کا جینا سکھایا. یہ تو اسلام نے بتایا آپ کو. تو اب بات تو کیا یہاں پر بے شک معاملہ سارا جو بھی طے ہوا, لیکن میں یہاں پر یہ بات کہوں گا کہ ہماری ریاست کا, ہمارے اداروں کا یہ بنتا تھا کہ کم از کم اس کو تھوڑی سی سزا ملنی چاہیے تھی. کہ یہ تو اندھا بھی کہے گا نا کہ اتنی بڑی گاڑی کوئی پاگل نہیں چلا سکتا, اتنی آپ نے تیز چلائی, بے شک آپ نے پیسے دے کے معاملے کو رفع دفع کیا, لیکن اس کو تھوڑی بہت سزا ملنی چاہیے تھی تاکہ اس کو ہوگا آئندہ سے یہ تو پھر ہر دفعہ ہی ہوگا کہ وہ پھر کسی کو گاڑی کے نہیں دیتے, پھر کسی کو 5 کروڑ میں دے دیا, پھر کسی کو کچھ کر دیا 5 کروڑ دے دیے. ہاں یہ میں بات کرنے لگا ہوں کہ پاکستان کلمے پہ بنا, لیکن یہاں پہ کلمے کا وہ نہیں ہے, اپلائنس نہیں ہے. سعودی عرب کے اندر اب جائیں گردن اڑا دیتے ہیں فوراً, وہ نہیں دیکھتے کہ کس شیخ کا بیٹا ہے کس کا بیٹا ہے. بالکل قرآن کا جیسے اس میں بات کروں گا کہ اسلام کہ یہاں پر رول کی وہ ہے کہ قانون کیا کہتا ہے. وہ جیسے ایک دفعہ ایک عورت نے چوری کی تو لوگوں نے کہا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ تم جا کے آپ کو سفارش کرو کہ اس کو جو ہے نا اس کا ہاتھ نہ کاٹے. تو آپ علیہ السلام اسامہ بن زید بڑے قریب تھے آپ سے سن کے, انہوں نے جا کر بتایا, انہوں نے کہا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹتا. بالکل. تو بات یہ ہے کہ اسلام نے تو ایکویلنس بتائی, چاہے وہ امیر ہے غریب ہے, اسلام کے سب کی نصیب برابر ہے. اس کے پیچھے میں یہ بتانے لگا تھا کہ جو دبئی کے امیر سے یورپ میں ایک جرنلسٹ نے پوچھا کہ آپ کے جو سزائیں ہیں وہ بہت اسٹرکٹ ہیں, تو انہوں نے ایسا کیوں ہے, تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا کہ آپ اپنے ملک میں اور ہمارے ملک میں شاپنگ مال کے بعد اپنی گاڑی کے دروازے کھول کے یعنی کہ ونڈو ڈاؤن کر کے آپ چلے جائیں, شاپنگ کریں, ایزی ہو کے آپ واپس آئیں, آپ کی گاڑی میں سے ایک چیز بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوگی. اسلام میں سزاؤں کا جو کنسیپٹ ہے وہ یہی کنسیپٹ ہے کہ ایک کو سزا ملے نا, باقی پوری کی پوری عوام جو ہے وہ اس سے عبرت حاصل کر لے. ہاتھ کاٹنے کی سزا بہت بڑی سزا چوری کے پیچھے, لیکن اسلام نے اس کو انڈیورس کیا ہے. ایک کے ہاتھ کٹیں گے نا دوبارہ چوری نہیں ہوگی. بالکل صحیح ہے. میں ضیاء الحق کے دور میں ہوتا تھا, میں بات انٹرپٹ کر رہا ہوں, ضیاء الحق کے دور میں شریعتی بینچ ہوتے تھے, نماز کے ٹائم مسجدیں بند ہوتی تھی, سارے شٹر دکانوں کے گرائے جاتے تھے, اور شریعتی بینچ ہوتی تھی, سزائیں دی جاتی تھی, چوری والے کے ہاتھ بھی کاٹے جاتے تھے, سریعام سزائیں ہوتی تھی, لوگ سیدھے ہوتے تھے تیر کی طرح. اب بات یہ کہ جب تک مسلمان, چاہے وہ پاکستان کے, چاہے وہ انڈیا کا, چاہے وہ بنگلہ, جہاں بھی مسلمان رہے گا, جب تک اسلام کو فالو نہیں کرے گا, اسلام کو اپنی اولین ترجیح نہیں دے گا, تو وہ اپنے زندگی میں کسی بھی مسئلے کے اندر, چاہے وہ دنیاوی ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہے, اس کا پرسنل ہے یا لوکلی ایشو ہے,
کبھی بھی اس کو وہ حل نہیں کر سکے گا جب تک اسلام کو اپنے اندر اپلائی نہیں اچھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ دس از ناٹ اونلی کیس آف 2%. دانش, نتاشا دانش اینڈ عمران, اٹ از اے کیس بٹوین 2 classes. بالکل, کہ ایک امیر کلاس ہے, ایک غریب کلاس ہے, اور سزائیں پانے کا جو ذمہ ہے وہ ریاست کے پاس ہوتا ہے. اور سزائیں آپ جب دے رہے ہیں تو کیا ایسا بھی ہوتا ہے, کیا اس کا اتنا غلط امپیکٹ پڑے گا آگے اس کلاس پہ, ایلیٹ کلاس پہ, کہ جن کے لیے پیسے کچھ بھی بڑی چیز نہیں. جنریشن الفا جو آ رہی ہے اس میں تو یہ دیکھنا ہے نا کہ جنریشن زی کچھ کیا کچھ کرتے رہی ہے, تو ہم بھی جو مرضی کریں گے, اس سے تو یہ فرق اور زیادہ بڑھے گا. جی, یہ جو پیسے دیے گئے ہیں نا, یہ اس کو پھانسی سے بچانے کے لیے دیے گئے ہیں, عمر نیت سے, لیکن یہ جو اس کو سزا دلانے کے لیے نہیں یہ ایسے کیے گئے, وہ تو ریاست کا کام ہے. وہ تو آپ, میں وہی بات دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جو آپس میں وکیل صاحب بیٹھے ہیں, آپ زیادہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جو پیسے دیے گئے ہیں اس کو عمر قید دیا, اس کو سزائے موت سے بچنے کے لیے دیے گئے ہیں. لیکن یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اسلام میں بھی جو دیت ہے اس میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ یہ جو دیت ہے اس کو سزا سے بچانے کے لیے. یہ دیت جو ہے اس کو قتل نہ کرنے کے بدلے میں دی جا رہی ہے. بات صاحب فالو کر رہے ہیں وکیل صاحب؟ بات پھر وہاں پہ آتی ہے, دیت کا کنسیپٹ ایک بالکل علیحدہ ہے. اگر یہ نظام دیت پہ جاتا سر, تو پھر اس کیس کو مزید اس کی پروسیڈنگ چلنی تھی. اس میں 10 سال کی سزا بھی ہے, 10 سال کی سزا بھی ہے, 10 سال کی سزا بھی ہے, لیکن وہ اس صورت میں ہے جب دیت اپلائی ہو رہی ہے. یہاں پر دیت اپلائی ہو ہی نہیں رہی, تو سزا کس چیز کی؟ آپ پھر بات یہاں پر یہ سچویشن آتی ہے نا کہ آپ کمپرومائزنگ سچویشن میں جائیں نہیں. یہ کمپرومائزنگ سچویشن ہوگی ہے, اور کمپرومائزنگ سچویشن میں جوڈیشری کوئی کردار ادا نہیں کر سکتی, یہاں پر نہیں, کہیں بھی نہیں. اور پھر بات وہاں پر آتی ہے, پاکستان جب سے بنا تب سے پاکستان کے یہ سچویشن نہیں تھی, ٹائم ٹو ٹائم ویری کرتا ہے. اب جس طریقے سے پاکستان کے حالات ہو چکے ہیں, یہاں پر آپ خالی قانون کی بات تو بالکل بھی نہ کریں, اور بھی بہت سارے مسئلے مسائل ہیں. تو جب اتنے مسئلے مسائل ہو جائیں تو وہاں پر امپیکٹ جو آتا ہے وہ ہماری عام لوگوں پر آتا ہے, عام عوام پر. کل کو میں بھی انصاف کی امید نہ رکھوں. جب تک میں ایگزیکٹلی وہی بات کرنے لگا ہوں. انصاف کی امید آپ نے ابھی کی, انصاف کی امید والی بات آپ نے کی ابھی. آپ خود انصاف پسند ہوں تو آپ پہ انصاف کیا جائے گا. آپ نے جتنے ملکوں کی یہاں پر باتیں کر رہے ہیں آپ, وہاں پر لوگ بھی انصاف پسند ہے. ہم لوگ کتنے انصاف پسند ہیں, میرا یہ آپ لوگوں سے کوشچن ہے, آپ لوگ مجھے ذرا آنسر دیجیے. آپ دن میں کتنے انصاف کرتے ہیں؟ معذرت کے ساتھ تھوڑا سا مشکل کوشچن ہے, لیکن یہ چیز ہے. پھر بات وہی ہے کہ جیسی کوکو ویسے اس کے بچے. بالکل صحیح بات. آپ نظام تب درست ہوتا ہے جب نیچے سے لوگ, جیسے ہم اپنے نیچے والوں کے ساتھ معاملات کریں گے, ہمارے اوپر والے ہمارے ساتھ ویسے معاملات کریں گے. اور ہر بڑے سے بڑا اوپر ایک ہوتا ہے, جیسے اللہ سب سے بڑا ہے, سارے ہم اس کے اللہ کے نیچے ہیں. یہ دنیا ہے, ہم اللہ اوپر ہے, ہم اس کے نیچے ہیں. تو ہم جیسے اپنے نیچے والے سے معاملات کریں گے, ہمارے اوپر والے ہمارے ساتھ ویسے معاملات. بعد میں تو کیا, بات بالکل ہم نے ٹھیک کیا قسم سے. آج نا دھوکے بازی, میں آپ کو یہ بھی دھوکا ہی ہے نا, یہ مسئلے میں وہ دھوکا ہی ہے. بڑے والوں نے چھوٹے کو دھوکا دیا. مجھے جہاں موقع ملتا ہے میں کسی کو دھوکا دینے سے باز نہیں آتا. میرے سے جو نیچے لیول کا غریب آدمی ہے, یا اوپر والا, اب میں کیسے ایکسپیکٹ کر لوں کہ اوپر والا میرے ساتھ جو ہے وہ کیسے صحیح والا معاملہ کرے گا. آپ نے بالکل بات کی, جب ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں گے تو ہمیں سب چیزیں خود بخود ٹھیک نظر آئیں گی, اور لوگ بھی ہمارے ساتھ صحیح معاملات کریں گے. کیونکہ ہر جاننے والے کے اوپر ایک جاننے والا بیٹھا ہے. قرآن میں بھی فرمایا ہوا فوق کل ذی علم علیم, کہ ہر جاننے والے کے اوپر ایک جاننے والا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے تغرم خواہ ہیں, ہم جب دھوکے بازی کر رہے تھے نا, لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم سے بھی کوئی بیٹھا ہوا. تو بات سر یہ ہے کہ میں یہ آخری میں ایک بات کروں گا کہ یہ جو سارا سینیریو کریٹ ہوا ہے اس وقت, یہ اللہ کی طرف سے نا ہم پر ایک لاٹھی ہے. ایگزیکٹلی آپ یہ بات کیا, اللہ کی طرف سے ہم پہ لاٹھی ہے. ہمارے حالات چینج نہیں ہو رہے. کیوں نہیں چینج ہو رہے؟ کیونکہ ہم نے حالات بدلنے کا سوچا ہی نہیں کبھی. ہم خود بھی چینج کرنا چاہ رہے ہیں. اب سعودیہ, دبئی کے حالات خراب ہونے کی طرف جا رہے ہیں. پہلے ان کے حالات ٹھیک تھے, ان میں ملک میں پردہ تھا, اب وہ جان بوجھ کے بے پردگی لے کر آ رہے ہیں اپنے ملک کے اندر. ہمارے ملک میں بھی یہی سینیریو پیدا ہو گیا. پہلے جب 1947 میں 1947 میں پاکستان بنا تھا, اس ٹائم وہ حالات نہیں تھے, نام IMF کے چنگلوں میں پھنسے ہوئے تھے. جیسے جیسے بے پردگی, جیسے بے حیائی عام ہوئی,
ہم پہ حالات بھی ویسے تنگ ہو. اب میرے سے میں اب آپ کو بات یہ لکھ رہا ہوں تو 10 سال بعد یہ ویڈیو چلا کر دیکھیے گا, دبئی پاکستان سے زیادہ برے حالات میں ہوا, کیونکہ جس ملک میں بے حیائی آتی ہے اس ملک کے سارے معاملات خراب ہو جاتے ہیں. تو پاکستان کو اگر ٹھیک ہونا ہے, پاکستان کے اداروں کو ٹھیک ہونا ہے, تو سب سے اپنے اندر سے بے حیائی کو دور کرنا پڑے گا. ایک کرپشن کے نظام, یہ ساری چیزیں حدیث میں آتا ہے صلاۃ والسلام میں, جب تو بے حیا ہو جا تو جو مرضی کر. جب ہمارے اندر سے بے حیائی یہ ساری چیزیں دھوکہ دری نکل جائے گی, خود بخود اللہ پاک ادارے کو ٹھیک کر دے گا. اور حدیث میں کیا فرمایا, کیا حدیث قدسی ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں, اللہ کا معاف فرمایا, کیا بندے تم اپنے حکمرانوں کے برا بلا کہنے کے برے مشورے میں مت پڑنا, تم اپنے اعمالوں کو ٹھیک کرو, میں تمہارے حکمرانوں کے دلوں کو بدل. یہ آج کل یہی کچھ ہو رہا ہے, ہم لوگ تنقیدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. بات کی کنکلوژن میں بھی ایک بات یہاں پر کہوں گا کہ جو ہمارا نظام پولیس ہے یا محکمہ جو ہمارا پولیس ہے, وہ لوگ بہت کوشش کرتے ہیں اس ملک کے لیے, اور میرے خیال میں ہمیں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے اپنے پولیس کو. کیونکہ ابھی ہم ریسنٹلی بات کر رہے تھے کہ آپ امیجن کریں کہ جو یہ پھر بات وہی آگی پاکستان کی عام جنتا پر. آپ لوگ یہ امیجن کریں کہ ایک دن کے لیے آپ اپنے ان اداروں کو چھٹی پہ بھیج دیں, یہ لوگ تو سر کچھ بھی نہیں چھوڑیں گے, یہ بینک کا صفایا کر جائیں گے. یہ ایک ڈر ہے, یہ ایک ڈر ہے. تو آپ اس چیز کو سمجھیں, اس چیز کو تسلیم کریں کہ یہ لوگ اپنا کام کر رہے ہیں اور اپنا کام ایمانداری سے کر رہے ہیں. اگر یہ کام نہیں کر رہے ہوتے سر, ریسنٹلی اگر آپ فار ایگزامپل روڈ پہ جا رہے ہیں اور آپ وائلیشن کر رہے ہیں کسی بھی طرح کی, تو جب آپ نے کوئی آگے ملازم دیکھ لینا, ایک ڈر آپ کے ذہن میں بیٹھ جانا بالکل ایسے کہ بھائی میں اب جاؤں گا تو میری پکڑ چاہے جتنے مرضی بڑے ہو. آپ یہ دیکھیں کہ 5-7 سال آپ پیچھے چلے جائیں, کتنے لوگ ہیلمٹ یوز کر رہے تھے بائکس پہ. اب ایک عادت بن گئی ہے, ہیلمٹ, اور 90% ہیلمٹ یوز ہو رہا ہے. تو چیزوں کو درست ہونے کے لیے ٹائم لگتا ہے. ٹائم اس لیے لگتا ہے کہ انہوں نے ایک پلیٹ فارم سے اوپر آنا ہوتا ہے. کوئی بھی چیز کا جو ڈیسیژن میکر ہوتا ہے وہ ایک بندہ نہیں ہوتا, اس میں ایک پورا پروسیجر ہوتا ہے. اور بات پھر وہاں پر ہی آ جاتی ہے جب پروسیجر میں جتنے لوگ آتے ہیں وہ ایماندار نہیں ہوں گے, وہ اپنا کام ایمانداری سے نہیں کریں گے, تو کوئی بھی چیز ٹھیک نہیں ہے. بالکل صحیح بات ہے. کوشش ہوتی ہے, ہم بھی کوشش کر رہے ہیں, آپ لوگ بھی اپنی طرف سے دعا کریں انشاءاللہ. تو میرا تو پورا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ پاکستان جیسا بھی ہمارا اپنا ملک ہے, ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے, اس کو خراب کرنا ہے. تو میرا ہم اچھی امید رکھیں. میں آخری میں بات کر کے اپنی بات کو کلوز کرتا ہوں کہ میں اللہ پاک سے یہ امید کرتا ہوں, اور اچھی امید کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمارے پاکستان کو خیر و آباد رکھے, اور اس میں جو مسئلے ہیں ہمارے سارے معاملات کو جو اللہ پاک درست کرے. باقی انشاءاللہ زندگی رہی تو انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں بھی بات کریں گے. ہر عروج کو زوال ہے اور ہر زوال کو عروج ہے. انشاءاللہ ہم عروج میں بھی تھے, ہم زوال میں آئے, ہم پھر عروج پہ پہنچے, لیکن اب ہم اس سے بھی زوال بستی میں ہیں. لیکن اللہ انشاءاللہ اس دور سے بھی ہمیں اوپر لے کر جائے گا. اللہ ہمیں ترقی یافتہ ملک بنائے گا انشاءاللہ. اس کے لیے ہماری ایک پھر وہی بات ہے, کوشش ہے. ہم اپنی طرف سے کوشش کریں, ہمارے ادارے اپنی طرف سے کوشش کریں, تو اللہ انشاءاللہ اس چیز کا صلہ دیتا ہے انشاءاللہ. اس پوڈ کاسٹ کو اب کنکلوڈ کرتے ہوئے میں بس یہ کہنا چاہوں گا کہ انسانیت کی ایک مسٹری ہوتی ہے کہ جب تک سزاؤں کا کنسیپٹ ہی یہ اسلام میں کہ جب تک چیک اینڈ بیلنس نہ بنایا جائے عوام کے اوپر, تب تک وہ ظاہری بات ہے جنت سے نکالی ہوئی مخلوق ہے. تو بادشاہ بدماشی والا تھوڑا سا عنصر جو ہے نا کہ میں ہوں, میں جو مرضی کر سکتا ہوں, وہ انسان میں پایا جاتا ہے. تو اسی کو روکنے کے لیے اس کو ایک بیلنس کے اندر, ایک چینل کے اندر لانے کے لیے جو ہے وہ سزاؤں کا کنسیپٹ دیا گیا. اب جو اس طرح کے لیڈ کلاس ہے جو کہ اس طرح کے کارنامے کر کے آزاد گھومتے ہیں, ان کو بیسیکلی ہونا تو یہ چاہیے کہ فساد فی الارض جو کہ ایک شریعت کا کنسیپٹ ہے اس کے اندر ہیلڈ ہونا چاہیے اس طرح کی ایک کیٹیگری کہ جو بھی اس طرح کا کوئی کام کرے گا. فار ایگزامپل اوور اسپیڈنگ سے بھی سعودیہ کے مفتی کا جو فتویٰ آیا تھا کہ اوور اسپیڈنگ کرنے والا اگر مرے گا تو خودکشی ہوگی, پاکستان میں اس کو شہید کہا جاتا ہے. تو اسی طرح اوور اسپیڈنگ کے لحاظ سے اگر کوئی کسی کو قتل کر رہا ہے تو کسی کی ڈیتھ کی وجہ بن رہا ہے تو وہ فساد فی الارض کی کیٹیگری میں ہیلڈ ہونا چاہیے. اور فساد فی الارض کی کیٹیگری کی جو سزا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بتا دی ہے کہ یا تو سولی دیا جائے, قتل کیا جائے,
یا پھر مخالف سمت کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں یا پھر جلا وطن کر دیا جائے. تو جب تک ایسے قانون امپلیمنٹ نہیں ہوں گے, ہماری جو شریعت کے قانون ہیں وہ ہمارے جوڈیشری میں ان نہیں ہوں گے, جس کو انفارچونیٹلی یو این نے ریسٹرکٹ کیے ہیں, تو تب تک یہ جو ہمارے معاملات ہیں یہ بھی درست نہیں ہو سکتے. تو اسی کے ساتھ اپنے پوڈ کاسٹ کو کلوز کرتے ہیں, باقی ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.